اصل جو حکومت اور سیادت وہ قصی ابن کلاب کے ہاں آ گئی۔ اب وہ مکۃ المکرمہ کے رئیس بن گئے۔ پہلے تو انہوں نے یہاں یعنی مکۃ المکرمہ میں اصل جو تولیت تھی ان کے پاس آ گئی۔ آنے کے بعد انہوں نے کچھ مزید بھی اقدامات کیے کہ وہ وہی شخص ہیں کہ انہوں نے حجاج کرام کے لیے رفادہ کا جو طریقہ ہے وہ شروع کر لیا۔ رفادہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ سال میں ایک مرتبہ حجاج کرام ہمارے ہاں یہاں بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے ہیں، ہم چونکہ یہاں مجاور ہیں بیت اللہ کے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی مسافر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا یا کچھ کے پاس ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ تو اپنی قوم پہ انہوں نے لازم کی تھی کہ سالانہ وہ ان کے پاس کچھ جمع کیا کرتے تھے۔ یہ جب کچھ امداد اس کے پاس جمع ہوتا تھا سالانہ، جب حجاج کرام آتے تو منی میں حضرت زید ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اس کو رفادہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کرنے والے یہی قصی ابن کلاب ہیں، یعنی زید ابن کلاب ہیں۔ اور مزید بنا یہ کہ چونکہ جو حجاز مقدس میں پانی تھا، ایک تو زمزم کا پانی تھا اور عام طور پر جو پانی اس کے علاوہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو پانی میں بھی اگر ہوتا تو کھارا پانی ہوتا تھا۔ ان کے ہاں طریقہ یہ ہوتا کہ اس کو میٹھا بنانے کے لیے اس میں کشمش ڈالتے تھے یا کبھی کبھار کھجور ڈالتے تھے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس میں ڈالتے تھے تاکہ اس میں مٹھاس آ جائے اور جو کھارا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اتنے بڑے پیمانے میں حجاج کرام کو پانی سپلائی کرنا، وافر مقدار میں ان کو پانی دینا، اس کے لیے بڑے بڑے حوض انہوں نے بنائے تھے۔ ان میں یہ طریقے اختیار کرتے تھے، کھارے پانی کو میٹھا بناتے تھے، تو اس کا نام سقایا پڑ گیا۔ تو یہ سقایا اور رفادہ اس کے ایجاد کرنے والے یہی زید بن کلاب ہیں۔ اور مزید بارہ یہ کہ وہ چونکہ رئیس بن گئے تھے مکۃ المکرمہ میں، اب کوئی بھی کام مکہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر ہو، حتیٰ کہ لوگ اتنے معتقد بن گئے تھے اس کے کہ نکاح بھی ان کے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ کسی کے ہاں اگر نکاح ہونا تھا، شادی بیاہ ہونی تھی تو آ جاتے، یہی حضرت ان کی نکاح پڑھاتے اور بھیج دیتے تھے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک دارالندوہ بنایا۔ دارالندوہ کا مطلب یہ ہوتا تھا ایک مکان، ایک گھر بنایا کہ اس میں ان کے آپس میں مشورے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے جو پروگرامز تھے وہ بھی اس میں ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے ہاں حملہ کرنا ہے، یہی طے پاتا تھا کہ لشکر کا کمانڈر کون ہوگا اور کہاں اس کو بھیجنا ہے، کس طریقے سے بھیجنا ہے، یہی طے پاتا تھا۔ یا اگر کوئی باہر سے آنے والا شخص ہوتا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے تو یہی دارالندوہ میں اس کے بارے میں فیصلے ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں مشورے ہوا کرتے تھے کہ کس طریقے سے بیت اللہ کی دفاع کرنی ہے۔ تو یہ کارنامے انجام دینے والے حضرت زید بن کلاب ہیں یا قصی بن کلاب ہیں۔ تو یہ کعبہ کے متولی بھی تھے، سقایا کے موجد، رفادہ کے موجد، دارالندوہ کے بھی موجد یہی ہیں کہ انہوں نے پورے قریش کو جمع کر لیا۔ جو متفرق قبائل پہلے ہوئے تھے، چونکہ اب مکۃ المکرمہ سے بے دخل کیا گیا تھا، بنو بکر کو اور اسی طرح بنو خزاعہ کو بے دخل کیا گیا تھا، تو انہوں نے پیغام بھیجا سارے قریش کے جو متفرق قبائل پہلے ہوئے تھے ان کو جمع کر دیا، دوبارہ مکۃ المکرمہ میں لایا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب مجمع بھی ہے، ان کو مجمع بھی کہا جاتا ہے، ان کو قصی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا زید ہے۔ قصی کے بارے میں بتایا پس منظر، اور باقی مجمع اس وجہ سے کہا جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو یہاں جمع کر لیا، اس وجہ سے مجمع اس کو کہتے ہیں۔ مجمع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا۔ یہ تھے زید بن کلاب اور ان کے مختصر سے کارنامے۔